صہیونی فوج نے پیر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی۔ فلسطین کی سمن نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی حکومت نے پیر کو بھی اپنے وحشیانہ حملے غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری رکھے، جن کے دوران دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے جنوبی شہر رفح پر صہیونی فوج نے پیر کو شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں 23 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ رفح میں ابوتا نام کے فلسطینی خاندان کے گھر پر حملے میں 10 اور الخواجہ خاندان کے گھر پر حملے میں 7 افراد شہید ہوئے۔ ادھر النصیرات میں بھی صہیونی فوج نے حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے اتوار کو جاری صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر سے اب تک 34,454 فلسطینی شہید جبکہ 77,576 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کم از کم 7 کارروائیاں انجام دیں، جن کے نتیجے میں 66 فلسطینی شہید اور 138 زخمی ہو گئے۔ ہفتے کو بھی مرکزی اور جنوبی غزہ پر جاری صہیونی حکومت کے حملوں میں 37 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے ایک بیان میں غزہ کے جنوب میں صہیونی فوجی ٹھکانے پر کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سمن نیوز ایجنسی کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں نتصاریم صہیونی فوجی ٹھکانے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو نے اپنے بیان میں اگرچہ صہیونی فوجیوں کو پہنچنے والے نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، تاہم صہیونی ذرائع نے اتوار کی رات اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ اس حملے میں 3 صہیونی فوجی ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی میڈیا نے بارہا کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت اپنے فوجی تنصیبات کو چھپاتی ہے اور ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی صحیح تعداد نہیں بتاتی۔ صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت اپنے فوجیوں کے نقصانات کا جو اعلان کرتی ہے وہ حقیقت سے بہت ہی مختلف ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے ملاقات کی ہے۔ ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کے خصوصی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات ہوئی۔ بل گیٹس نے پنجاب میں حفاظتی ٹیکوں اور پولیو کے حفاظتی قطروں کے پروگرام کی تعریف کی اور اس طرز عمل کو ملک بھر میں پھیلانے کی تجویز دی۔ یوکرائن کے مشرقی محاذوں پر روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ میں شدت آ گئی ہے، جبکہ اس عرصے میں روس نے یوکرائن کے 17 ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرائن کی جانب سے بھیجے گئے 17 ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روسی ایئر ڈیفنس سسٹم نے یوکرائن کے 17 ڈرون طیاروں کو جو کالوگا میں روس کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی غرض سے یوکرائن کی جانب سے شہر کی فضا میں داخل ہوئے تھے، تباہ کر دیا گیا۔ روسی وزارت دفاع نے اسی طرح یہ اعلان کیا کہ ان ڈرون طیاروں سے 3 کو ماسکو کے جنوب میں کالوگا کی فضا میں نشانہ بنایا گیا اور یہ تینوں ڈرون طیارے تباہ ہو گئے۔ کالوگا کے گورنر نے اس سلسلے میں کہا کہ تینوں ڈرون طیاروں کا ملبہ آئل تنصیبات کے پاس بکھرا پڑا ہے۔ اسرائیلی فوج کے چھاتہ بردار بریگیڈ کے متعدد ریزرو فوجیوں نے جنوبی غزہ کے علاقے
رفح میں آپریشن کی تیاری کے لیے فوجی احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق متعدد ریزرو فوجیوں نے رفح میں فوجی آپریشن کی تیاری کے لیے فوجی احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے کمانڈوز کو باخبر کر دیا ہے کہ ان میں اب لڑنے کی سکت نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آرمی کے چیف آف اسٹاف ہیرزی ہیلوی اور اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شاباک کے سربراہ رونن بار نے قاہرہ میں مصری انٹیلی جنس کے سربراہ عباس کامل سے ملاقات میں رفح میں زمینی فوجی آپریشن کے لیے اسرائیلی فوج کی تیاریوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے صہیونی حکومت کی فوج غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح پر زمینی حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ غزہ جنگ کے تقریباً 7 ماہ گزرنے کے بعد اسرائیلی نسل کش حکومت کے فضائی حملے اور بمباری میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے اور حالیہ دنوں میں صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے ذریعے متعدد بار رفح کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر مصر نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے رفح پر زمینی حملہ کیا تو وہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے نکل جائے گا۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت میں طلبہ کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور امریکی پولیس نے حالیہ دنوں میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کرنے والے کم از کم 900 فلسطینی حامی طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس درمیان طلبہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی عمارت پر امریکی پرچم کو اتار کر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی کیمپس میں امریکی پرچم کو اتار کر اس کی جگہ فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ غزہ میں صہیونی حکومت کی نسل کشی اور تل ابیب کے لیے واشنگٹن کی امداد بند کیے جانے کے مطالبے کے ساتھ ہی غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم 1 گھنٹے تک لہراتے رہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اس سے پہلے طلبہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر احتجاج جاری رہا تو وہ ان کو تادیبی کمیٹی کے پاس بھیج دیں گے۔ حالیہ دنوں میں امریکی یونیورسٹیوں میں غزہ میں صہیونی جارحیت جاری رہنے کے لیے واشنگٹن کی حمایتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں طلبہ اور پروفیسروں کی طرف سے ملک گیر احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ مظاہروں میں شدت آنے کے ساتھ ہی امریکی یونیورسٹیوں کی انتظامیہ نے احتجاجی طلبہ کو بری طرح سے زد و کوب کیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ان مظاہروں میں کئی طلبہ اور فیکلٹی ممبران کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی تحریک اور امریکی یونیورسٹیوں میں ہونے والے مظاہروں کے دوران نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہوئے ان مظاہروں میں اس ملک اور دنیا کے دیگر یونیورسٹیوں میں بھی مظاہروں کا دائرہ پھیل گیا ہے۔ کم از کم 900 افراد کو گزشتہ 10 دنوں میں 15 امریکی یونیورسٹیوں سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ فلسطین کی حمایت میں اور غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ ان کمپنیوں کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اسرائیلی نسل پرستی سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ امریکہ سمیت دیگر مغربی ملکوں میں طلبہ کی تحریک کو کچلنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس وقت یہ تحریک اور احتجاج بہت سی دوسری یونیورسٹیوں میں بھی پھیل گیا ہے۔ واضح رہے کہ غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور نسل کش صہیونی حکومت کی مذمت میں امریکی شہر نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی سے طلبہ تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ امریکی پولیس کے ہاتھوں ان مظاہروں کو کچلنے اور بڑی تعداد میں طلبہ کو گرفتار کرنے کے باوجود اس تحریک کا دائرہ کولمبیا یونیورسٹی سے امریکہ کی دیگر یونیورسٹیوں جیسے نیو یارک، ہارورڈ، ییل، ٹیکساس اور جنوبی کیلیفورنیا تک پھیل گیا ہے اور اب امریکہ سے دیگر مغربی ملکوں فرانس، جرمنی، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا تک بھی اس طلبہ تحریک کی صدائے بازگشت
سنائی دے رہی ہے۔ امریکی پولیس نے صدارتی انتخابات کی ایک نامزد امیدوار کو فلسطین کے حامیوں کے احتجاج میں شرکت کے باعث گرفتار کر لیا۔ امریکہ کی گرین پارٹی سے تعلق رکھنے والی امریکی صدارتی انتخابات کی امیدوار جیل اسٹرائن کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسٹرائن نے ریاست مسوری کے سینٹ لوئس میں واقع واشنگٹن یونیورسٹی میں طلبہ کے حامیوں کے اجتماع میں شرکت کی، جس کے سبب ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسٹرائن بھی ان 100 سے زائد افراد میں شامل ہیں جن کو ریاست مسوری کی واشنگٹن یونیورسٹی کے احاطے میں پولیس کے حملے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ جیل اسٹرائن کے ترجمان نے مزید کہا کہ 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے گرین پارٹی کی امیدوار اسٹرائن کو انتخابی کمیٹی کے مینیجر اور ان کے معاون کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ریاست مسوری کی یونیورسٹی آف واشنگٹن کے مظاہرین بوئنگ کمپنی میں اپنی یونیورسٹی کی سرمایہ کاری روکے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جو اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسٹرائن کی انتخابی ٹیم طلبہ کے مطالبات اور ان کے پرامن مظاہروں کی حمایت کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر میں مسلح پولیس افسران کو اسٹرائن کو سائیکل پر گزرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔